السلام علیکم ناظرین، JNN کی خصوصی پروگرام جو کہ ہم یوم دفاع کے حوالے سے کر رہے ہیں 6 ستمبر، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں ہوں احمد صغیر۔ اور ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے جب پاک افواج نے دشمن کے دانت کھٹے کیے تھے۔ یہ وہ دن ہے جب ہماری افواج نے سرحدوں پر جب ان کی طرف سے جو ہے بھارت کی طرف جارحیت ہوئی، اور ہم نے جو ہے بڑے ڈٹ کے ان کا مقابلہ کیا، اور نہ صرف مقابلہ کیا بلکہ جو ہے اس دن جو ہے ہم نے دنیا کے اندر یہ ثابت کیا کہ پاکستان جو ہے وہ دنیا کا وہ قوم ہے، وہ لوہا ہے کہ جس کو جو ہے وہ زیر کرنا جو ہے وہ کوئی آسان نہیں ہے۔ ناظرین، اس امپورٹنٹ دن کے حوالے سے ہمارے ساتھ مسز عظمیٰ گل، جنرل حمید گل صاحب کی جو ہے صاحبزادی ہیں، آپ ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں۔ آپ جو ہیں کالم نگار ہیں، تجزیہ نگار ہیں، اس کے علاوہ محقق ہیں۔ آپ کا تاریخ کے اوپر جو ہے ایک وسیع تجربہ ہے۔ یہی نہیں بلکہ یہ ہے کہ آپ جموں کشمیر سالیڈیرٹی موومنٹ کی کو بھی آپ رن کر رہی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے آپ پاک کشمیر ویمن الائنس کو بھی جو ہے اس کو بھی ہیڈ ہیں۔ ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم میم۔ السلام علیکم۔ اچھا میم، یہ بتائیے کہ آپ ایک بڑے باپ کی بیٹی ہیں، اور آپ کا بھی ایک بہت بڑا نام ہے، دنیا آپ کو جانتی ہے، ہم آپ کے کالمز پڑھتے ہیں، ہم آپ کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ 6 ستمبر کو آپ کے والد جو ہے اس وقت کیپٹن تھے، جی بالکل، اور وہ آپ سے جو ہے اپنی یادداشت بھی جو ہے وہ یادداشتیں وہ شیئر کرتے رہے ہیں۔ تو کیا سمجھتی ہیں آپ کہ انہوں نے کیا آپ سے شیئر کیا ہے؟ اور تھوڑا ہمارے ساتھ بھی بتائیے، اس JNN کے توسط سے ہمارے ناظرین آپ سے سننا چاہتے ہیں کہ کیا تھی بات ہے۔ 6 ستمبر کو وہ بہت کیپٹن تھے، بہت ینگ تھے، اور بہت اس کے ٹائم بتاتے ہیں کہ بہت جذباتی لگا ٹائم تھا۔ اس زمانے میں اگر آپ کو یاد ہو تو وہ 1 پیسے کا 1 ٹینک کی پوری ایک موومنٹ چلی ہوئی تھی، اور تمام قوم بہت متحد تھی، جو سب سے بڑی کوئی بھی جنگ ہوتی ہے اس کے لیے جو سب سے بڑی اہم چیز ہے، اور جو کہ آج کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ جب قوم متحد ہو، یکسو ہو جائے قوم کسی پوائنٹ کے اوپر، کہ یہ جب جنگ ہوتی ہے تو اس وقت فوجی جوان تو لڑتا ہے، اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے، اس نے کام کرنا ہوتا ہے، اس کا مشن ہوتا ہے، اس کی ٹریننگ ہوتی ہے، اس کی تربیت ہوتی ہے، مگر پیچھے سے جیسے آپ دیکھیں کرکٹ میچ میں کراؤڈ چیئر کرتا ہے تو اس سے اس کا جو آپ کا کرکٹر ہوتا ہے اس کا موڈ چینج ہو جاتا ہے، اس کا جذبہ بڑھتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جب جنگ کے ٹائم پہ فوجی جوان کے پیچھے اس کو پتا اس کی قوم متحد ہے، اس کے لیے دعائیں کر رہی ہیں، ان کے لیے کرتی ہے، تو ایک جذبہ جو ہے نا وہ بڑا دیدنی تھا اس زمانے میں۔ وہ کہتے تھے ہمیشہ 65 کی وار میں بہت زیادہ جذبہ تھا پاکستانیوں کا، بہت لگاؤ تھا، بہت اچھی محبت تھی، اور بہت آگے بھی بہت بہادری کی، جس سے جو فوجی جوان تھا اس کے لیے بھی وہ بھی بڑے بڑے انہوں نے کارنامے اس زمانے میں کر کے دکھائے، جسٹ بیکاز کے ایموشنز ور ویری ہائی۔ اور جنرل صاحب کا تو ایک واقعہ مجھے اس لیے یاد ہے کہ انہوں نے مجھے خاص طور پہ بتایا تھا کہ ان کے کورس میٹ تھے، جگہ تو میں نہیں بتا سکتی کیونکہ جگہ کا بھی ذکر کیا تھا، مگر فائرنگ ہو رہی تھی اور نو مینز لینڈ میں ان کی باڈی، وہ جا رہے تھے کراس کر کے دشمن کے علاقے میں، تو وہ وہاں ان کو شہادت کا درجہ ملا، تو نو مینز لینڈ میں تھی، باڈی گر گئی ان کی، اور اس کے بعد سارے دونوں طرف سے کراس فائرنگ ہو رہی تھی اور کوئی نہیں جا سکتا تھا، اور جنرل صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کہا میں کسی صورت نہیں جاؤں گا اگر میں اس کی باڈی اٹھا کے نہیں لاؤں گا، میں میں موڑ ہی نہیں سکتا۔ اور کہتے ہیں وہ حالانکہ اتنا مشکل ٹائم تھا، اتنی کراس فائرنگ ہو رہی تھی، اس کے باوجود وہ ان کی باڈی کو اٹھا کے کندھے پہ لے کر آئے، اور بہت اس بات کا ہمیشہ یاد کرتے تھے کہ میں اپنے دوست کی وہاں باڈی نہیں چھوڑی۔ تو یہ بڑے ایسے واقعات ہیں، بہت سارے ایسے واقعات ہیں۔ میں خود ایسے بہت سارے ہمارے جاننے والے ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے فوجی بھائی جو ہیں وہ اکثر جو ہیں 6 ستمبر کو ان کے جذبے بھی ہوتے ہیں، ولولے بھی ہوتے ہیں، تمتمے بھی ہوتے ہیں، لیکن میں نے ان کی آنکھوں میں جھلملاتے ہوئے آنسو بھی دیکھتا ہوں، جو اپنے دوستوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، عزیزوں کے لیے جو ہے جن کے ساتھ آپ ایک مشکل ٹائم گزارتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، ینگ ہوتے ہیں، ینگ ایج میں دوست بنانے آسان ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ کرنا آسان ہوتا ہے، ایک ایموشنل آپ کی جو ڈپینڈنسی ڈیولپ ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ گھروں سے دور ہوتے ہیں، تو آپ کے گھر سے دور یہی لوگ آپ کے رشتہ دار ہوتے ہیں، اور جب ان کے ساتھ کوئی مس ہیپ ہو جائے یا اس طرح وہ شہادت کا درجہ پائے تو بے شک بہت اعلیٰ درجہ ہے، بہت اعلیٰ کسی کا یہ مقام ہے کہ اس کو شہادت کا درجہ نصیب ہو، مگر اس کے باوجود اس کی یہ احساس کہ وہ اب چلا گیا دنیا سے یا ہمارے سے رابطہ نہیں رہے گا، یہ تو احساس ہوتا ہے نا۔ بالکل عظمیٰ گل صاحب نے ٹھیک فرمایا کہ شہید جو ہے وہ زندہ ہوتا ہے، اور شہید کو رزق مل رہا ہوتا ہے، خدا کہتا ہے کہ اس کو رزق مل رہا ہے، لیکن تمہیں اس کی خبر نہیں، تم نہیں جانتے، تمہیں معلوم نہیں، بالکل معلوم نہیں۔ اچھا جنرل صاحب، چونکہ اب ہمارے پاس ان کی یادیں ہی ہیں، ہم ان کو یاد کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ جو ہے ان کی میموریز کو، نسٹالجیا کو ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، جب 6 ستمبر آتا تھا تو وہ کیا ایکسائٹڈ ہوتے تھے
یا وہ تھوڑے سے روحانسو ہوتے تھے یا کیا ان کی فیلنگز کیا ہوتی تھی؟ وہ کبھی بھی نہیں ہوتے تھے، وہ بالکل کبھی ایسا ان کے پاس کوئی مومنٹ نہیں ہے جب وہ کبھی روحانسو ہوئے ہیں. مگر یہ ہے کہ وہ جیسے ایک آپ سوچتے ہیں کہ وہ ری لیو کرتے تھے وہ میموریز، اور وہ باتیں کرتے تھے کہ اس وقت ہم نے ایسا ٹائم گزارا، کہاں کیا واقعات ہوئے، کہاں ہم نے پل اڑائے، کیا کیا، وہ بتاتے تھے ہمیں قصے. مگر چونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمارے ناظرین میں بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جن کو جو کہ شاید ہمارے فوج کے انفارمیشن لے کے کوئی آگے بتائیں، تو میں آج بھی ان کا ذکر نہیں کرنا چاہوں گی کیونکہ انہوں نے بھی امانتاً باتیں بتائی تھیں. مگر یس بہت بہت بہادری کے کارنامے تھے، ایسے ایسے واقعات ہیں کہ میں آپ بتا نہیں سکتی کہ معجزے ہیں وہ، اور کس طریقے سے ہمارے فوجی جوانوں نے کس طرح بہادری کے وہ کام کیے ہیں، وہ دیکھنے کے لائق ہے. اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اور آپ دیکھیں کہ ہم یہ ایک طویل داستان ہے شہادتوں کی جو پاک فوج کے ساتھ جو ہے وہ جڑی اور ہوئی ہے. مجھے جو سب سے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب عام طور پہ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جی اگر ہم یہ تنخواہ لیتے ہیں اس کام کی، تو میں یہ ہمیشہ کہنا چاہتی تنخواہ ہوں، پیسے لے کے جان تو کوئی بھی نہیں دیتا، پیسے لے کے جان کوئی نہیں دیتا. کوئی نہیں اگر دیتا، تنخواہ بڑا تو مشکل آپ ہے. پولیس میں بھی دیکھ لیں کہ جہاں ذرا زیادہ جھگڑا ہوتا ہے تو پولیس غائب ہو جاتی ہے سین سے، مگر فوجی کبھی پیچھے نہیں ہٹتا. میں فوجی کی بیٹی ہوں، میرے ہسبینڈ ایکس ایئر فورس ہیں، میں فوجی کی سمجھے بیوی ہوں، میں فوجی کی نواسی ہوں، میرے دادا فوج میں تھے، تو اس لیے میرا تو پورا خاندان فوجی ہے. میں کہہ سکتی ہوں کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری فوجی کس طریقے سے جانے دیتے ہیں، کس طرح اپنے گھر بار میں بیوی بچوں کو کس طرح وہ جب جاتے ہیں تو کبھی مڑ کے نہیں دیکھتے، اور کس طریقے سے اپنی جان کی قربانی دیتے ہیں. اور مگر اس کے بعد اگر اس کو اپریشیٹ کیا جائے، کیونکہ دیکھیں جی جو ان کی شہادت ہے وہ تو اللہ نے قبول کرنی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ان کا خون زمین پہ نہیں گرتا تو اس سے پہلے ان کی شہادت قبول ہو جاتی ہے. مگر یہ بھی تو بات ہے کہ ان کی اگر جب ہم ان لوگوں کو اپریشیٹ کریں تو وہ بھی ہمارے لیے بہت اہمیت کی بات ہے، کیونکہ جو فیملیز پیچھے رہ جاتی ہے وہ اس سے انکریج ہوتی ہے، اور یہ سوچتی ہیں کہ ہاں کتنے ہمارے خاوند کے یا بھائی فوت ہوا ہے، شہید ہوا ہے، تو ہم اتنا لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں، تو وہ اگلا بچہ دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، وہ اگلے اپنے بچوں کو فوج میں بھیجنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اپریسیشن جو ہر کوئی چاہتا ہے نا کہ میرے پسند کیا جائے. تو یہ بڑا ضروری ہے ہماری قوم میں، یہ ایک نیگیٹو قسم کا ایلیمنٹ جان بوجھ کے ڈیولپ کیا جا رہا ہے کہ جی فوجی تنخواہ لیتے ہیں تو اگر شہید ہو جاتے تو کیا ہو جاتا ہے. بالکل یہ درست کہا آپ نے، یہ ایک پرسیپشن ہے جو کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ہمارے لوگ سمجھتے ہیں اس چیز کو. جی مگر اور ینگ بڑی اچھی جنریشن طرح ہے، اس کو بتانا چاہیے بار بار. آج جیسے آپ کا پروگرام ہے، میں بھی سمجھتی ہوں بہت ضروری ہے ایسی چیزیں، کیونکہ لوگوں کو بار بار یہ سمجھانا اور نئی جنریشن کو بار بار بتانا، اور یہ سبق ان کو بھولنا نہیں چاہیے کہ جو شہادت ہے اس کا تو اللہ تعالیٰ نے شہید کو ہر چیز کی معافی دے دی، اتنی بڑی قبولیت کی دی ہے، تو آپ کیسے اس کو کم سمجھ سکتے ہیں؟ شہادت کا درجہ اتنا بڑا ہے کہ اس کو کبھی بھی انڈرمائن نہیں کرنا چاہیے. اچھا عظما گل صاحب یہ بتائیے کہ حمید گل صاحب کو فاتح افغانستان بھی کہا جاتا جی ہے. بالکل. افغانستان میں جو سوویت وار تھی اس کو لڑنے اور لڑ کے جیتنے والے، اور یہ ساری جو بساط بچھائی تھی، اس میں حمید گل صاحب کو جو ہے وہ بڑا اس کا جو مرکزی کردار اس کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کے اندر انہوں نے آپ کے ساتھ کس طرح کی، آپ ان دنوں جب یہ افغانستان کا چل رہا تھا تو آپ کتنی بڑی تھیں اور کیسے آپ دیکھتی تھی؟ کیا وہ آپ سے ڈسکس کرتے تھے، گھر آ کے بات کیا کرتے تھے؟ بالکل کرتے تھے. میں آپ کو بتاؤں اس لیے کہ میں سمجھتی ہوں کہ وہ ہمارے ذہن میں بھی بہت سوالات ہوتے تھے، اور میری نئی نئی شادی ہوئی تھی، میں بہت ریگولرلی اپنے والدین میں سالپور پوسٹنگ تھی تو وہ پنڈی پوسٹڈ تھے، ظاہر ہے میں ہر ویکینڈ پہ آ جاتی تھی، اور بہت انٹریکشن تھا کیونکہ میں ایلڈسٹ چائلڈ بھی ہوں ان کا، تو وہ ہمیشہ میرے ساتھ بہت زیادہ ان کا انٹریکشن تھا. ہم دوستوں کی طرح بھی تھے، میرے والد صاحب نے ہم بچوں کو اپنے دوستوں کی طرح بھی ٹریٹ کیا، تو ہمیشہ وہ چیزیں بتایا بھی کرتے تھے. ظاہر ہے سیکرٹس تو نہیں بتاتے تھے، مگر ایک جنرل آئیڈیا کہ ہمارے بھی ذہن میں سوال ہوتے تھے یہ کیوں ہو رہا ہے، ہم ایسے کیوں کر رہے ہیں، یا ہمارا یہ کیا رول ہے، ہمیں تو کسی نے یہ بات بتائی ہے، تو وہ پھر بتاتے تھے. تو میں آپ کو بتاؤں جنرل صاحب کا رول تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ افغانستان میں انہوں نے بہت میجر کردار ادا کیا. مگر ایک شخص جن کا ہمیں آج چاہے میرے والد کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، ہمیں ان کا ذکر بھی کرنا ضروری ہے کہ جنرل ضیاء الحق کا بہت بڑا رول تھا، کیونکہ جو اوریجنل افغان پالیسی تھی، میرے والد صاحب اس وقت بریگیڈیئر تھے، تو جس وقت اوریجنل افغان پالیسی تھی تو وہ جنرل ضیاء الحق کی فارمولیٹڈ تھی. انہوں نے 2 سال تنہا پاکستان فوج کے مدد سے مل کے، یعنی کہ ان کے ہمارے جتنے بھی ہمارے اثاثے تھے یا چیزیں فوج کے پاس چیزیں تھیں ان کی تعاون سے انہوں نے 2 سال افغان جہاد کو پورا سپورٹ کیا سنگل ہینڈڈلی. اس کے بعد یہ سعودی عرب آیا، امریکہ بیچ میں آ گئے، تو اس لیے یہ کریڈٹ پاکستان کو جاتا ہے. اگر جنرل ضیاء الحق بینگ اے پاکستانی، بینگ دا آرمی چیف، بینگ دا پریزیڈنٹ، یہ ڈیسیجن انہوں نے آن بہاف آف پاکستان لیا. تو یہ سارا کریڈٹ اگر جائے جو ہم بالکل ہمارے اپنے حالات کبھی اچھے نہیں تھے،
مگر اس کے باوجود جنرل ضیاء الحق نے چونکہ یہ کام کیا ہے، اوریجنلی اسٹارٹ ان کا ہے، یہ پودا ان کا لگایا ہوا ہے، تو ہمیں کریڈٹ بھی ان کو ان کا ڈیو کریڈٹ دینا ضروری ہے۔ اچھا، ہیلری کلنٹن کا وہ کلپ آپ نے بھی دیکھا ہوگا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے بہت بڑی غلطی کی، ہم نے پاکستان کو جو ہے اس جنگ میں دھکیلا، ہم نے وہاں پہ وار لارڈس پیدا کیے افغانستان کے اندر، اور پھر ہم نکل گئے جب سوویت یونین وہاں سے نکلا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بجائے اس کے کہ اس وقت ہم سیٹلمنٹ کرتے یا ان کو کسی سمت لگاتے، وہ لگانے کی بجائے ہم نے اپنا ہاتھ کھینچا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ افغانستان جو ہے وہ ایک جنگ کے اندر جو ہے وہ احمد صاحب، میں آپ کو اس کا یہ اتنا بڑا ہے بات سبجیکٹ ہے میرے پاس کہ اگر میں آپ چاہیں گے تو میں آپ سے سیریز آف اس کے اوپر انٹرویوز کر سکتی ہوں کہ مجھے اتنی اس کے اوپر انفارمیشن ہے، مگر میں آپ کو اس کو چھوٹا سا کر کے بتاتی ہوں۔ ایک چھوٹی سی بات ہے، آپ یہ سمجھ لیں، دیکھیں اگر ہم یہ سمجھے اس زمانے کے مجاہدین کو ہم کہتے ہیں کہ ان کی مدد کی پاکستان نے، ان کے اس کے بعد سعودی عرب سے پیسہ آیا اور سعودی عرب نے پیمنٹ کی امریکہ کو اور امریکہ سے ہمیں اسلحہ ملا، یہی ایک کمبینیشن ہے۔ جب انہوں نے اپنا مقصد اچیو کر لیا تو جن جن لوگوں کا عارضی مقصد تھا وہ نکل کے چلے گئے اس میں سے، کیونکہ یہ سارا مقصد ہر ایک نے اپنے ویسٹرن انٹرسٹ کو کور کیا۔ تو افغانستان میں سب کو جو کہتے ہیں نا ہائی اینڈ ڈرائی چھوڑ کے چلے گئے۔ جب ہلری کلنٹن نے یہ بات کہی تو اس کا بھی مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ ہماری ہمدرد ہے یا پاکستان کی ہمدرد ہے یا افغانستان کی ہمدرد ہے، بلکہ اس لیے کہ ہمیں تو بھول ہی گیا کہ ابھی افغانستان کو مزید نچوڑنے کی گنجائش تھی۔ لیکن یہ بات بالکل سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ مجاہدین کے اوپر ایک بہت بڑا داغ تھا، ان کی میں کہتی ہوں پاک صاف چادر ہے نا جیسے، اس پہ ایک داغ تھا، ایک دھبا تھا، اور وہ کیا تھا کہ جی آپ نے کون سا جہاد کیا، آپ نے پیسہ کہیں سے لیا، اسلحہ کہیں سے لیا اور ٹریننگ کہیں سے لے کے آپ نے ایک جہاد کیا، اور یہ ویسے زیادتی ہے کیونکہ جانے تو انہوں نے دی تھی، مگر اس کے باوجود یہ بہت بڑی زیادتی ہے کہ آپ پیسہ اگر سعودی عرب نے بھی دیا تھا تو کیا بات ہے، کوئی بھی دے سکتا ہے جہاد میں، آپ کو کہیں سے بھی مدد مل سکتی ہے، آپ جہاد تو آپ نے کرنا ہے، جان آپ نے دینی ہے، مگر بہرحال ان کے اوپر یہ داغ تھا کہ آپ نے امریکہ کی مدد سے یہ جنگ لڑی ہے، جہاد نہیں تھا۔ تو اب میں یہ کہتی ہوں کہ طالبان نے جو جنگ لڑی ہے ان کے ساتھ تو کوئی نہیں تھا نا، پاکستان نے بھی ان کی مدد نہیں کی، کسی دنیا کے ملک میں، تو یہ جو جہاد پہ ایک داغ تھا نا، اللہ تعالیٰ نے وہ داغ دھو دیا۔ اچھا، عظمہ گل صاحبہ، اس چیز میں کتنی صداقت ہے؟ چونکہ حقائق اور چیزیں یہ بتاتی ہیں کہ افغانستان کے اندر بہت بڑی تعداد میں منرلز ہیں، ابھی وہ جے پی مورگن کے پاس وہ کانٹریکٹس بھی موجود ہیں جو وہ وہاں سے جو ہے وہ مائنز اور منرلز جو ہے وہ نکالنا چاہتا ہے، وہاں پہ لیتھیم ہے، وہ جو سب سے مہنگی اس کو وہ جو موبائل کی بیٹریز میں یوز ہوتی ہے وہ دھات وہاں پہ موجود ہے، وہاں پہ سونا ہے، وہاں پہ کاپر ہے، وہاں پہ اور بہت کچھ ہے۔ تو کیا یہ درست ہے کہ امریکہ اس وجہ سے اور سوویت یونین اس وجہ سے آنا چاہتا تھا، یا وہ پانی وانی والا وہ جو کہا جاتا ہے وہ میں بات آپ کو درست ہے؟ بتاتی ہوں، سب سے پہلی بات یہ کہ یہ آپ ساری ریاستیں آپ دیکھیں، سوویت یونین کا تو مین مسئلہ کیا ہے کہ ان کا 6 مہینے جو ہے تمام سمندر وغیرہ اور سارے وہ اور برفیں جم جاتی ہیں ان کا، اور اس کے اوپر وہ شپس نہیں چل سکتے، بہت سارا راستے بند ہو جاتے ہیں، ان کی سامان رسد نہیں لا سکتے، وہ اکنامک جو ان کو ایکٹیویٹی کرنی پڑتی ہے تو وہ ان کی مہنگی ہو جاتی ہے کیونکہ وہ شپس اس طرح چل نہیں سکتے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پانی کا جو ٹرانسپورٹ سسٹم ہے وہ سب سے سستا نظام ہے۔ تو اس لیے یہ تو کب سے لگے ہوئے تھے کہ اصل میں افغانستان میں جیسے سب نے کہا کہ ہم نے جنگ لڑی، ایک بہت بڑی ایک آپ نے سنا ہوگا ہمیشہ کہ ہمیں کلیشن کو کلچر انہوں نے دیا، ہمارے پاس ڈرگز آ جی، گئے، مہاجرین ہمارے آئے پاس یہاں پہ، مہاجرین آ جی، گئے، ہمارے سر پہ مصیبتیں پڑ گئیں، ہمارے پہ ظلم اسٹنگر کے میزائل ہو کی گئے، بھی ایک کانسپریسی اسٹنگر کی، موجود تو اس طرح ہماری بہت پروپیگنڈا، یہ سب پروپیگنڈا ہے کہ یہ سب چیزیں ہیں، مگر ایک چیز کسی کو نہیں سمجھ آئی جو کہ بات کہنے والی بات ہے، جو میں آج کہنا چاہتی ہوں کہ یہ بات ضرور سمجھے کہ یہ سوویت یونین افغانستان میں آیا کیوں تھا، اس کے مقاصد کیا تھے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ افغانستان میں اس کا آنے کا مقصد، ایک لینڈ لاکڈ ایریا کے اندر آنے کا کوئی مقصد نظر نہیں آتا ظاہراً، تو پھر کیا مقصد تھا؟ مقصد یہ تھا پاکستان، کیونکہ پاکستان کے پاس گوادر سی پورٹ موجود تھی، گرم پانی جس کو کہتے ہیں تک کا راستہ چاہیے تھا ان کو، تو کبھی بھی یہ ممکن نہیں تھا، یہ جنرل ضیاء الحق کا ویژن تھا۔ لیکن اب جس امریکہ پاکستان سے ہو کے وہاں کیوں جانا نہیں، چاہتا میں آپ کو ہے؟ بتاتی ہوں، اس کا بھی میں بتاتی ہوں، آپ کو سمجھاتی ہوں کہ یہ ویژن تھا جنرل ضیاء الحق کا کہ انہوں نے کہا کہ وہ جنگ جو افغانستان میں لڑنے کے بعد وہ ہمارے پاس آئیں گے، وہ جنگ ہم افغانستان میں لڑوا لیں اور وہیں ختم کروا دیں، اینڈ دیٹ از ہاؤ اٹ واز ڈن۔ یہ ان کا ڈریم، انہوں نے جنرل حمید گل نے ان کے جو ویژن تھا اس کو ایکسپینڈ کیا، اس کو امپلیمنٹ کر دیا، یہ اور بات ہے، مگر ویژن یہ تھا کہ ہم اپنے گھر میں وہ جنگ نہ آنے دیں۔ آج جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے کلیشن کوف کلچر آ گیا، ہمارے ڈرگز آ گئے، ہمارے یہ ہو گیا، وہ یہ کیوں نہیں سوچتے
کہ آج ہماری قوم ماری جاتی. جس طرح افغانستان میں لوگ زخمی ہیں, ٹانگیں کٹی ہوئی ہیں, جسمانی اعضاء ضائع ہو چکے ہیں, کیا آج ہمارے ہاں ایسے لوگ نہ ہوتے؟ ہمارے پاس بھی تو ایسی بہت بڑی تعداد ہوتی. یہ جنگ, یہ تباہ کاریاں ہمارے ہاں بھی ہوتی. تو ہمیں احسان ماننا چاہیے کہ کسی نے یہ پری ایمپٹ کیا, پہلے سے سوچا کہ یہ آخر راستہ کیا ہے بھائی, وہ کیوں ایک لینڈ لاکڈ ایریا میں جانا چاہتے ہیں, کیونکہ انہوں نے ہم تک آنا ہے, کیونکہ ہماری کیا ضرورت ہے کہ ہماری گوادر پورٹ ان کو چاہیے تھی. لہٰذا یہ بات آگے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ وہاں کیوں آنا چاہتا ہے, گوادر وغیرہ, یا ان کا کیوں انٹرسٹ ہے, وہ میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں کہ ان کو ایک RDF اس کو کہتے ہیں ریپڈ ڈپلائمنٹ فورس, جو کہ انہوں نے ایک فورس بنانی تھی, جو ان کا پلان تھا کہ وہ وہاں, ہاں RDF ہے, اس کے اوپر آپ پوری ریسرچ کر لیں گے. وہ ان کا مقصد یہ تھا کہ دیکھیے وہ یہاں اگر گوادر میں اپنی فورس کا بیس بنا لیتے ہیں تو وہ تمام ایریاز کو سپروائز کر سکیں گے. اور آپ سوچیں کوئی امریکہ سے جہاز اڑے گا, اس سے جا کے اگر مڈل ایسٹ میں اٹیک کرنا ہے تو اس کو کتنا ٹائم لگے گا. تو اٹ از ویری ایزی, کیونکہ دیکھیں نا اسرائیل بھی ہر دفعہ, اب تو حالات چینج ہوتے جا رہے ہیں, مگر اسرائیل بھی ہو سکتا ہے اپنی ایئر اسپیس نہ یوز کرے. تو گوادر ان سب کو چاہیے اس لیے تھا کہ گوادر کی ایک ایسی سینٹرل لوکیشن تھی کہ جہاں سے آپ کی ایکسیس ود ان فیو منٹس کہیں بھی ایریا میں جانے کے لیے ہوتی. تو وہاں یہ ریپڈ ڈپلائمنٹ فورس کے لیے ایک بنانا چاہتے تھے, جو کہ اب انڈمان آئیلینڈز اور ادھر وہ انڈیا کے ساتھ جو کر رہے ہیں اس کے لیے کر رہے ہیں, نکوبار اینڈ انڈمان آئیلینڈز کی. جی اس لیے گوادر ان کو بھی چاہیے تھا. گوادر ہر ایک کو چاہیے, کیونکہ گوادر کے پیچھے آپ کو پتہ ہے کہ کب سے یہ ساری چیزیں چلتی آ رہی ہیں. مگر ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ اللہ کی بلیسنگ ہے کہ گوادر ہم نے بے شک چائنا کے لیے سی پیک کے ساتھ ارینجمنٹ کیا, مگر ایک بہت ہی کیلکولیٹڈ, سوچے سمجھے طریقے سے ہم نے اس کو حاصل کیا, اپنے پاس رکھا ہے, اور اس کا بیسٹ پاسبل یوز کر رہے ہیں ہم. اس میں سب کو بہت تکلیف ہے, امریکہ کو بھی تکلیف ہو رہی ہے, انڈیا کو بھی تکلیف ہو رہی ہے کہ ایک سونے کی چڑیا ان کے ہاتھ سے نکل گئی, بس یہ ہوا ہے. اچھا, میں واپس جی آج کے دن کے اوپر آتا ہوں. اب یہ دیکھیے کہ ہم نے 65 کی وار بھی ہے, 71, پھر کارگل بھی, اور اس کے بعد بھی آپ دیکھیں کہ زربیاز بھی, اور پھر اس کے بعد جو ہے ہماری دوسری, اور پھر ایک ٹیررسٹوں کے خلاف, اور یہاں پہ جو ایک منظم گروہ تھے جس کو ہماری پاک فوج نے جو ہے بڑا کچل دیا ہے, اس کو بڑی سکسیسفلی جو ہے الحمدللہ, اور آج پاکستان میں بڑا امن ہے. تو اس سارے میں چونکہ جلیل صاحب کی میں ہمیشہ سنا کرتا تھا کہ وہ جب بولتے تھے تو وہ بڑی, ہمیں لگتا تھا کہ وہ بڑا ٹھیک بولتے ہیں, بڑے ٹھیک بات کرتے ہیں, لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کہ ان کو انہوں نے مطلب ہے کہ ان کی سروسز کو اگین حاصل کیا جاتا. کوئی آپ کو نہیں لگتا کہ ان کو تھوڑا سا سائڈ لائن کیا گیا کسی لیول پہ؟ دیکھیں جی, میں آپ بتاتی ہوں کس سائڈ پہ سائڈ لائن کیا گیا ہے. مشرف دور میں ان کو سائڈ لائن کیا گیا ہے, اور بہت ساری وجوہات تھیں, مگر ون آف دا تھنگس کہ مشرف صاحب کے ساتھ جو آپ کو پتہ ہی ہے ان کا جھکاؤ امریکہ کی طرف بہت زیادہ تھا, اور ان کی طرف سے ڈیمانڈ تھی, کیونکہ مجھے اب اگر یاد صحیح آ رہی ہوں میرے خیال 13 ڈیمانڈس تھیں, اور ان میں سے امریکہ کی, جی, کہ آپ کو ہم قبول اس صورت میں کریں گے, تو ان ڈیمانڈس کا لسٹ آئی تھی. اور ان 13 ڈیمانڈ ڈاکٹر عبد القدیر کی بھی ایک ڈیمانڈ تھی. نہیں, اس میں جنرل حمید گل کی ڈیمانڈ تھی کہ یو اسٹے اوے فرام ہم, کیونکہ جنرل مشرف کی جو اپنی تھی نا, اپنی سب اپنی فل کرتے ہیں اور چیزیں, تو جنرل مشرف ہمیشہ اپنا آئیڈیل کے طور پہ جب اپنے فارمز فل کیا کرتے تھے تو ہمیشہ جنرل حمید گل کا نام لکھتے. تو امریکہ کیوں جنرل حمید گل صاحب سے جو ہے وہ میں نے اس پہ ایک کالم لکھا ہے بہت زبردست, اور وہ اس کا میں نے نام لکھا ہے کہ وہ ہمیں پہچان گئے, ہم انہیں پہچان گئے. تو وہ شارٹ میں آپ کو یہ بتا سکتی ہوں کہ امریکہ جنرل حمید گل کو پہچان گیا کہ وہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کریں گے نا, بس پاکستانی تھا نا, بس ان کو نہیں چاہیے تھا نا ایسا بندہ, وہ تو پاکستانی تھا. میں نے دیکھا ہے کہ جنرل حمید گل بولتا بھی پاکستان تھا, ان کے اندر سے بھی پاکستان نکلتا تھا, وہ پاکستان کے لیے جیتا تھا, پاکستان میں مرا, پاکستان کے اندر وہ جو ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ میرے والد کی لائبریری میں ایک کتاب ہے, اور میں نام نہیں لے سکتی ان صاحب کا, امریکن ایک سینئر, بہت سینئر پوسٹ پہ صاحب ہیں, انہوں نے کتاب کے اوپر لکھا ہے ٹو آر فیوریٹ اسلامک تھریٹ جنرل حمید گل. تو آپ اس سے اندازہ لگا. یہ تو اسلامو فوبیا کی آج کل بہت بات ہوتی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ جنرل حمید گل جو ہے وہ اسلامو فوبیا کے حوالے سے کیا تھریٹ تھے ویسٹ کے لیے بھی, امریکہ کے لیے بھی, یا یہ جو پرسیپشن ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا؟ یہ جو میں آپ کو سوال ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے, اس میں آپ کو تھوڑا سا اس پہ بریک ڈاؤن کر کے سمجھا دیتی ہوں. تو یہ ہے کہ سب سے پہلے اسلام ہے کیا. جب آپ اسلام کو سمجھیں گے تو آپ کو یہ سمجھ آئے گا کہ جو بندہ اسلام کو مانتا ہے, یعنی مسلمان ہو گیا نا, یا بذات خود اسلام ایک از اے نظریہ, ایک کانسیپٹ ہے, اٹس اے ڈیوائن نوشن, اللہ کی طرف سے, مگر ہے تو ایک کانسیپٹ ہے نا اسلام. اب اسلام ہے کیا؟ اب میں آپ کو اسلام کی چند چیزیں سمجھاؤں گی تو آپ کو سیدھی بات سمجھ آ جائے گی. اسلام کہتا ہے سود حرام ہے,
آپ کا پورا دنیا کا بینکنگ سسٹم، سارے اکنامک سسٹم سود پہ بنا ہوا ہے۔ اسلام کہتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو یہ بڑھے گا، وہ کہتے ہیں سیو کرو تو بڑھے گا۔ آپ کہتے ہیں جنگ نہ کرو کہ جنگ کرنے سے نقصان ہوگا، اکانومیز کا بھٹا بیٹھ جاتا ہے اور لوگ مارے جاتے ہیں۔ اسلام کہتا ہے جنگ کرو اللہ کی راہ میں، اوپریسڈ کے خلاف، ظالم کے خلاف اور مظلوم کی مدد کے لیے، اور جہاد میں اصل زندگی ہے۔ اب آپ جب یہ چند چیزیں ہی میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ تو مطلب کئی 100 ایسی ہوں گی جو میں آپ کو بتا سکوں گی کہ جن میں فرق ہے۔ تو جب ایک بندہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ بالکل باقی دنیا کے تمام کانسیپٹس، نظریات اور نوشن سے ہٹ کے بات کرتا ہے، اپوزٹ۔ ہم بالکل اپوزٹ ہیں، ایک دوسرے سے متضاد ہیں۔ جب ہم اتنے متضاد ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہمیں کون پسند کرے گا؟ تو آپ کے پاس چوائس ہے کہ اگر ہم مسلمان جو ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یا ہم سب کچھ اس پروسیس میں گزر رہے ہیں، یا جنرل صاحب کو جس طریقے سے آپ نے کہا کہ اسلام میں فوبیا ہے کہتے تھے یا کوئی چیزیں، تو اس کی وجہ ہے کہ جو اسلام میں پورا کا پورا داخل ہو گیا تو وہ تو کسی کو بھی قابل قبول نہیں ہوگا ماں سوائے اللہ کے۔ اچھا، آپ نے تھوڑی دیر پہلے اسرائیل کی بات کی، اور اسرائیل ظاہری بات ہے ہمارے اسرائیل کے ساتھ کوئی اچھے، ابھی پرائم منسٹر عمران خان نے بھی کہا ہے کہ ہم اس کو نہیں مانتے۔ عمران خان کی حمید گل صاحب کے لیے ایک خاص قسم کی لائکنگ تھی، کیا حمید گل صاحب کی بھی میں نے دیکھا ہے کہ ان کی بھی ایک خاص قسم کی لائکنگ تھی؟ آپ کو لگتا ہے کہ کبھی انہوں نے آپ سے کوئی کانٹیکٹ کیا ہو کسی اس حوالے سے؟ انفارچونیٹلی یہ تھوڑا سا آپ نے غلط الٹا بتا دیا ہے۔ جنرل صاحب نے عمران خان صاحب کو انٹروڈیوس کیا تھا اور لایا تھا، اپنا ایک پریشر گروپ بنانے کی کوشش کی تھی کہ ایک پریشر گروپ بنے، بیکاز جنرل صاحب واز آف دا ویو کہ پاور پالیٹکس میں انسان گندا ہو جاتا ہے اور غلطیاں کرتا ہے، تو چند لوگ ایسے ضرور ہونے چاہیے جو پاور پالیٹکس سے ہٹ کے سیلف لیس ہو کے اور ایز اے پریشر گروپ کام کریں، اور ان کا مین ایشو یہ کام ہونا چاہیے کہ وہ نظریات پہ، آئیڈیالوجیز کے اوپر، یا جو بھی ہماری بڑی بڑی ایشوز ہیں ان کے اوپر وہ یکسو ہو کے آتی ہوئی کنزیکٹو گورنمنٹس کو ہلنے نہ دیں۔ یعنی کہ اگر ایک شخص کہتا ہے کہ ہم نے پاکستان کا آئین بدل کے اس کو سیکولر کرنا ہے، تو وہ جو پریشر گروپ ہے وہ یہ رول ادا کرے کہ ایسا نہ کرنے دے۔ جیسے کہ ایک پریشر گروپ کا کام جنرل صاحب وغیرہ نے کیا تھا جب سی ٹی وی ٹی نہیں سائن ہونے دیا تھا۔ تو یعنی کہ بہت سارے ایسے ایشوز ہوتے ہیں جن کے اوپر آپ کو ایک پریشر گروپ چاہیے جو کہ ویسٹڈ انٹرسٹ کا نہ ہو، جو پاکستان کے مفاد کی بات کرے، جو نیشنل بات کرے۔ جنرل صاحب نے بالکل یہی کام کیا تھا اور عمران خان صاحب کو اسی کے لیے انوائٹ کیا، مگر عمران خان صاحب شروع میں ہی ہائی جیک ہو گئے، اور اس کے بعد کس نے ہائی جیک کیا آپ کے خیال میں؟ آئی تھنک اپنی پرسنل سوچ سے ہوتا ہے، انسان ہائی جیک کوئی نہیں کر سکتا۔ مجھے کیوں نہیں ہائی جیک کر لیتا کوئی؟ میں ہائی جیک نہیں ہو سکتی اس بات پہ، کیونکہ میرے نظریات اسٹرانگ ہیں اپنے۔ ان کی پہلے دن سے میرا خیال ہے سوچ تھی کہ انہوں نے پرائم منسٹر کی خواہش کی، ان کی اس کی خواہش کے آگے وہ ہائی آپ کا جیک ہو مطلب وہ پاور کاریڈورز کی طرف چلے گئے اور ان وہ کی اپنی نظریے خواہش سے ہے۔ ہٹ گئے؟ دیکھیں، آپ ہر شخص اپنی خواہش کا غلام ہوتا ہے۔ اب میری خواہش کچھ ہو سکتی ہے، آپ کی کچھ اور خواہش ہو سکتی ہے۔ ان کی شروع میں ایک خواہش نظر آ گئی تھی کہ وہ پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں اور قائد اعظم ثانی بننا چاہتے ہیں، لیکن تو اسلامو لہٰذا انہوں نے فوبیا اسی کے پہ کام خلاف کیا۔ عمران خان بھی بات کرتا ہے، گل صاحب بھی جو ہے دیکھیں حمید گل بات صاحب یہ ہے کہ سے وہ بھی وہ کہتے کچھ ہیں، مگر میں نے عملاً تو عمران خان صاحب کے پاس بھی کچھ اور۔ اسرائیل کو بھی نہیں مان رہے، کہتے ہم اسرائیل کو مان کون سکتا ہے؟ مجھے بتائیں، پاکستان میں تو کوئی میں آپ کو بیٹھے ہوئے یونین یہاں نے مان لیا۔ میں کہتی ہوں، میں آپ کو اپنا پوائنٹ آف ویو دیتی ہوں، پوری دنیا مان لینا تو پاکستان پھر بھی نہیں مان سکتا، اچھا، وہ عرب ورلڈ مان لے تب بھی نہیں مان سکتا۔ میں کہتی ہوں کوئی مان لے، فلسطینی مان لے تو ہم نہیں مان سکتے۔ وجہ آپ یہ جی پوچھیں، وجہ یہ ہے کہ یہ قبلہ اعظم کا جھگڑا ہے ہمارا۔ صحیح۔ یہ ہمارا ایک ایسا واقعہ ہے جس کو آپ دیکھیں گے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ ہے کہ جب انہوں نے یروشلم لیا تھا تو وہ کیسے لیا تھا، ساری دنیا کو پتہ وہ کیسے لیا تھا، اور وہ یہ طریقہ تھا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا تھا اگر وہ صحیح اس کا وارث ہوا تو وہ ہمارے پاس آئے امیر المومنین، ہم اس کو چابی دے دیں گے یروشلم کی۔ اور جب وہ یروشلم میں آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ کون ہے جو پیدل چلتا ہوا اونٹ کی مہار پکڑے ہوئے؟ تو انہوں نے کہا یہ امیر المومنین ہے، اور جو اونٹ کے اوپر بیٹھا وہ ان کا غلام ہے، ملازم ہے۔ انہوں نے کہا ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ جو آئے گا اس کا صحیح وارث وہ اونٹ کی مہار پکڑے جائے گا، ہی از دا رائٹ پرسن۔ انہوں نے چابی ہمیں خود دی۔ اس کے بعد اتنے واقعات میں اس کی کوٹ کر سکتی ہوں کہ یہ ہمارا حق ہے، ہم سے زبردستی، چلاکی سے، دھوکے سے چھینا گیا۔ اب آپ مجھے بتائیں، مجھے تو اس سے تعلق نہیں ہے، پاکستان تو نظریاتی ملک ہے، واحد دنیا کا نظریاتی ملک ہے اسلامی نظریات جی پہ۔ بالکل۔ ہم چاہے پوری دنیا کے ایک چیز کو مان لیں، فلسطینیوں کے لیے جھگڑا زمین کا جھگڑا ہے، عربوں کے لیے ان کے اپنے مسائل، مگر ہم بحیثیت نظریاتی ملک
ہمارے لیے یہ نظریات کا مسئلہ ہے، ہمارا ہے کہ ہم حق کے ساتھ کھڑے، ہم کیسے چھوڑ دیں کہ ہمارا قبلہ اول کوئی زبردستی چھین لے اور ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیں. ٹیکنیکلی اگر ہم آج یہ غلطی مانیں گے تو پھر ہم کشمیر بھی مان لیں گے، پھر ہم سر چیزیں مان لیں گے. تو کشمیر تو انہوں نے ہم سے لیا ہوا، ہم کیا کر رہے ہیں سوائے باتیں کرنے کی؟ دیکھیں عمران بات خان سنیں، ہر اب میری ایک چیز پچھلے کتنے عرصے سے ہر میں جمعے آپ کو وہ کہتے ہیں آبزرو کریں بس، اور تو ہم کچھ بھی نہیں کر رہے. احمد صاحب اس کو سمجھ لیں، ایسی بات ہے کہ جو حق ہے نا، لوگ 40 سال 50 سال مقدمے لڑتے ہیں، تو اس کا بالکل یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ 40 سال مقدمہ لڑنے کے بعد ہار بھی جائیں تو ان کا حق ختم ہو گیا، غلط فیصلہ آ گیا، کوئی بات نہیں. تو نقشے جاری کر دیے، لیکن نقشے نقشے کرتے رہے، نقشے ہوائی نقشے ہیں نہ، ان نقشوں کو کیا ہے، ہم کہتے ہیں 1953 کا نقشہ دوبارہ اٹھا کے دے دیا ہے اور شور مچا دیا ہے کہ جی کیونکہ اور کوئی نہیں. جیسے مشرف صاحب نے کہا تھا میں خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے اللہ اکبر کے نعرے لگائے ہوں، تو کیا اس سے وہ مسلمان ہو گئے زیادہ؟ کیا ان کے بہت درجے بلند ہو گئے؟ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہ سیاسی باتیں، یہ سیاسی نعرے، مگر the reality must be made clear to everybody کہ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اگر کریں گے تو میں ذاتی طور پہ اپنی سر دھڑ کی بازی لگاؤں گی کہ اسرائیل کو ریکگنائز نہیں ہونے، میں اپنا رول ادا کروں گی جو میرا بس میں ہوگا. میں اپنے گھر کے تمام بچوں کو، اپنی فیملی کو، سب کو استعمال کروں گی، میں اپنے جاننے والوں کو سب کو لے کے نکلوں گی، کیونکہ یہ ایشو ہمارا دینی مسئلہ ہے، ہمارا نظریاتی مسئلہ ہے. اور فلسطین مان لے وہ کر سکتے ہیں کیونکہ ان کا زمینی مسئلہ. دیکھیں نا یہ ہماری پوزیشن فرق ہے بالکل. پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، پاکستان ہیز دا فیوچر ٹو لیڈ، ہمارا یہ مستقبل ہے کہ ہم نے عالم اسلام کی لیڈرشپ لینی ہے. تو ہم کیسے اس چیز کو کر سکتے ہیں؟ نظریات ہمارے پاس ہیں اسلام کے، کسی اور کے پاس نہیں، آپ دیکھ لیں. اچھا وہ بات آپ کی بالکل بجا ہے. کشمیر کو میں تھوڑا سا سمجھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ ہم نے کشمیر کے اوپر جنگ بھی کی، کشمیر کے اوپر جو ہے ہمارا ایک واضح موقف ہے اور دو ٹوک موقف ہے. ہم کہتے ہیں کہ کشمیر ہمارے شہر ہے اور کشمیر کے اوپر جو ہے وہ کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے. لیکن حالت کشمیریوں کی اتنی بری ہے، پیتھیٹک ہے، انڈیا نے ان کو کس طرح سے وہ رکھا ہوا ہے. ہم سوائے اس کے کہ بیان دے دیتی ہیں ہماری حکومتیں، اور بس اس کے علاوہ بھی ہم کچھ کر سکتے ہیں یا بس باتیں کرتے ہیں؟ دیکھیں میں بتاؤں، کشمیر کے معاملے میں تو پاکستان کے ساتھ ہمیشہ دھوکا ہوا ہے، اور کس طرح ہوا ہے یہ بہت بڑی بات ہے. آپ اس کو سمجھیں، مطلب تکلیف دہ بات ہے کہ ہم اپنے ہی آپ پہ جب الزام لگائیں گے بات ہوئے گی. ہمارے سب حکمرانوں نے کمپرومائز کیا کشمیر پہ، کشمیر کے متعلق کبھی کوئی سنسیئر نہیں تھا، کیونکہ ہم نے سیاست کھیلی ہے ساروں نے. آپ کو لگتا ہے عمران خان بھی سیاست کھیل رہا ہے؟ بالکل 100% کنونسڈ. اس کو کیا فائدہ ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں فائدہ، یہ آپ لوگ نہیں سمجھتے کہ فائدہ کیا ہے. فائدہ کیا چیز ہوتی ہے؟ ہر ایک کے لیے اپنا فائدہ ہے. کسی کو معمولی سے کسی کو بھو کرنے سے ڈر لگ جاتا ہے، اور کوئی پستول سے بھی نہیں ڈرتا، کوئی ذرا سے اشارے سے ڈرتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کے نے آئی برو اٹھائی اور ایسے ابرو کے اشارے سے ایسے کسی کو دیکھا تو اس کو برا تک ڈر گیا، وہ خوفزدہ ہو گیا. مگر ایک بندہ ہے جو بالکل کسی چیز سے نہیں ڈرتا، ڈر ہوتا ہے. بات یہ کہ مجھے نہیں پتا اس کو کیا فائدہ، مگر دیکھیں ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے مگر پہچانا تو ہے نا. آپ کے عمل آپ کے سارا کام بتاتے ہیں. عملاً میں سمجھتی ہوں انہوں نے کشمیر کے اوپر کمپرومائز کر لیا. اچھا عظم گل صاحب، مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ میں حمید گل سے بات کر رہا ہوں؟ یقین کریں مجھے وہی والی باتیں، ویسے ہی جذبہ، ویسے جو جس طرح سے وہ ڈٹ کے بات کرتے تھے ویسی بات کر رہی ہیں. میں ایک چیز سمجھنا چاہتا ہوں آپ سے. نقشوں کی بہت بات ہو رہی ہے، ہم نے بھی ایک نقشہ دیا ہے، ایک نقشہ نیپال نے بھی دیا ہے، ایک نقشہ جو ہے وہ چائنا نے بھی دیا ہے، جس میں وہ اپنی پرانی ساری وہ باتیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اگر ہم بھی ایک پرانا نقشہ نکال کے لیں جس میں یہاں پہ مسلمانوں کی حکومت تھی سب کانٹیننٹ کے اندر، اور جس پہ گورا آیا اور سب کچھ ہم سے وہ لے لیا انہوں نے ایسٹ انڈین کمپنی کی شکل میں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وہ جو لال قلعے پہ جھنڈا لہرانے والا ایک نعرہ ہے اندر سے کہیں سے اٹھتا ہے؟ کبھی کبھی حمید گل صاحب بات کیا کرتے تھے، نعرہ مارنا چاہیے. دیکھیں یہ سم ٹائمز آپ بہت سارے ایسے نعرے مارتے ہیں جو کہ آپ کے جذبات کو ابھارنے کے لیے ہوتے ہیں. دے آر فار ایک، دیکھیں ایموشنز ہے. جیسے آپ کو دف بجانے کی شادی کے موقع پہ ہمارے دین میں اجازت ہے کہ ذرا سیلیبریشن ہے، خوشی کے موقع پہ. اور اسی طرح آپ نے کوئی نیشنل اینتھم، یا یہ کہ بچیاں جب لوگ جنگوں پہ جاتے تھے تو ان کے لیے گا کے ترانے شرانے، یہ سب چیزوں کی ہمیں اس کے دینی طور پہ بھی اجازت ہے. اب اس ساری چیز کو سمجھیں کہ جب ہم یہ نعرہ مارتے ہیں لال قلعہ، تو ہم اپنے لوگوں کا جذبہ بڑھانے کے لیے کرتے ہیں. کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ آج اگر سارے لوگ بیٹھے کلیم کر رہے ہیں کہ میرا وہ ملک ہے، میرا تو یہ تھا، میرا تو پلانا یہ تھا، میں نے یہ کر دیا، میرا یہ بن گیا، تو پھر ہم بھی کہہ دیتے ہیں. بات تو اس کی یہ، بٹ ڈزنٹ مین کہ جیسے کہ ہم نے جا کے لال قلعے پہ جھنڈا لہرانا ہے. لال قلعے پہ ہمیں جا کے جھنڈا لہرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے وہاں مسلمان ویسے ہی جھنڈا لہرا لیں گے. جو وہاں ہندوؤں نے مسلمانوں کے ساتھ کر چھوڑی ہے، جس طریقے سے ان کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، جس طرح نیو دہلی میں کر رہے ہیں،
آپ مجھے بتائیں یو آر لیونگ مسلمان ود نو آپشن, یا تو وہ کنورٹ کریں گے یا وہ پھر ایک علیحدہ ملک کارو آؤٹ کر لیں گے. مطلب آپ یہ بھی تو ریلائز کریں کہ ہم کر کیا رہے ہیں ان کے ساتھ, مطلب یا دنیا کیا کر رہی ہے اقوام عالم, کہ کسی نے ان کی مدد نہیں کی. آپ ڈونلڈ ٹرمپ کی حالت دیکھیں, مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کس طریقے سے اس بندے نے, کسی نے اس کو کرٹیسائز نہیں کیا کہ وہ انڈیا میں کھڑا ہے, نیو دہلی میں ہنگامے ہو رہے ہیں, لوگوں رائٹس ہو رہے ہیں, مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے, اینڈ دیٹ چیپ اس نے ایک لفظ نہیں بولا, اور وہ موزی کے گانے گا رہا تھا کہ بہت لیکن وہ کہتا ہے مجھے آپ سالسی دیں, میں سالسی کرنے کے لیے جا رہا تو ہوں. جب آپ کا بندہ سامنے جو سالس کے لیے سب سے پہلا ہونا چاہیے وہ نیوٹرل ہو اور دیانتدار ہو, تو میرے خیال میں وہ نہ نیوٹرل ہے نہ وہ دیانتدار ہے, اس کو کیسے سالسی نہیں کرتا, وہ تو ڈیزرو ہی نہیں کرتا کہ سالسی کے, دنیا کا لاسٹ بندہ بھی ہو تو اس کو نہیں دینی چاہیے سالسی. وہ اگر کشمیر کی سالسی نہیں تو پھر وہ فلسطین کے بارے میں کیسے سالسی کر سکتا ہے؟ آپ دیکھ لیں کیا کوئی بھی نہیں ہوتا. دیکھیے عرب ورلڈ سارا مان رہا ہے. عرب دیکھیں, آپ کو تھوڑا سا سمجھیں, عرب ورلڈ کے دو حصے کرتے ہیں, میں آپ کو سمجھاتی ہوں, بہت آسان ہے. ایک ہے حکمران اور ایک ہے عوام. حکمرانوں کے نے وہاں عوام کی آوازیں بند کر دی, مگر اندر خانے ساری باتیں ہو رہی ہیں. میرے پاس بھی لوگ باتیں کرتے ہیں, مجھے پتہ ہے, میرے سے بہت لوگ رابطے میں. تو آپ مجھے بتائیں, حکمران تو لگائے ہی ان کے لوگ ہیں. جس وقت آپ اگر دیکھیں کہ آٹومن امپائر کے بعد بریک اپ کر کے انہوں نے جو یہ مسلم سٹیٹس بھی بنائی اور مختلف ملک بنائے, 42 ملک بنے تھے, ان 42 ملکوں کے میں سے دیکھ لیں سارے انہوں نے اپنے ہینڈ پٹ لوگ لگائے ہیں. تو اس لیے وہ تو آپ ان سے تو یہی ایکسپیکٹ کریں گے, انہوں نے اپنی پسند کے لوگ لگائے ہیں, وہ عوام کے ٹرو نمائندہ نہیں ہیں. اس لیے آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ وہاں جو عرب ممالک کہہ رہے ہیں وہ عرب ممالک نہیں کہہ رہے, وہ عرب حکمران کہہ رہے ہیں, اور جو عرب عوام ہے ان کی سوچ بالکل مختلف ہے. اچھا, ہمارے یہاں کلبھوشن جو ہے وہ پکڑے گئے, انہوں نے بہت ساری باتیں کی. انہوں نے کہا جی کہ پاکستان کے اندر باہر سے پیسہ آ کے لگتا ہے, انڈیا جو ہے وہ کھیل رہا ہے آ کے, اور انڈیا نے اب دیکھیں بلوچستان کے اندر جس طرح کے حالات پیدا کیے ہوئے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو ہمارے اندر کی جو قوتیں ہیں جو کہ دشمن کے ساتھ جا کے مل جاتی ہیں, کیسے روکا جا سکتا ہے ان کو؟ سب سے پہلے جو ہے نا ایک چیز بہت ضروری ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے آئیڈینٹیفیکیشن آف فرینڈ اینڈ فو. یہ گیجٹ ہوتا ہے جو جہازوں میں لگتا ہے, اور اس کو IFF کہتے ہیں. تو دوست اور دشمن کی تمیز اس لیے کہ جب کوئی جہاز گزرتا ہے تو آپ کو کیسے پتہ ہے کہ یہ اپنا جہاز ہے یا دشمن کا جہاز ہے. تو اس کے لیے وہ ضروری ہے کہ اس میں وہ ایک گیجٹ لگاؤ, آپ کو وہ فریکوینسی جنریٹ کرتا ہے جس سے فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہمارا اپنا جہاز ہے. اب پاکستانی قوم کر دیں یا پوری مسلم دنیا کو کہہ دیں کہ ہمارے میں وہ IFF ایک مسنگ گیجٹ ہے. ہمیں دوست اور دشمن کی تمیز نہیں ہے. ہم قرآن سے ہدایت نہیں لیتے, جہاں قرآن بار بار کہتا ہے تم ان سے پہ کبھی اعتماد نہ کرو, جب ان کے لیے تم اگر ان کا دین اپنا نہیں بدلو گے تب تک تم ان پہ اعتماد, وہ تم پہ کبھی اعتماد نہیں کریں گے, کبھی تمہارے دوست نہیں ہوں گے. اور آپ دیکھیں کہ ہم نے ہمیشہ ان پہ اعتبار کیا. تو جب ہم نے اللہ کے, یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی حکمت سے زیادہ ہماری عقل ہے, جب آپ نے یہ سوچ لیا کہ میری اللہ سے کی حکمت سے زیادہ عقل ہے تو پھر یہی انجام ہوگا. جب آپ نے حاکم اعلیٰ کی عقل کو کم سمجھا اور اپنی عقل کو زیادہ مان لیا. تو دس از ویری امپورٹنٹ کہ وی مسٹ انڈرسٹینڈ کہ ہم اگر قرآن ہمیں کیوں دیا گیا ہے کہ اس سے ہم ہدایت لیں, اور ہدایت ہمیں کیسے ملے گی جب اللہ کے بتائے ہوئے کلیئر کٹ واضح الفاظ جہاں ہیں ہم ان کو بھی نہیں مان رہے. اچھا, میں آج کے دن کے اوپر واپس آتا ہوں. آج 6 ستمبر ہے, یوم دفاع ہے, یوم دفاع پاکستان ہے. ہم کیا کشمیریوں کو کیا پیغام دے سکتے ہیں؟ کیا ہم کشمیریوں کو حوصلہ دے سکتے ہیں کہ آپ بے فکر رہیں, جلد آپ آزاد ہو جائیں گے؟ اور اگر آزاد ہوں گے تو کیسے ہوں گے, کیا فارمولہ کیا ہے؟ چونکہ آپ جموں کشمیر سالیڈیرٹی موومنٹ اور پاکستان کشمیر, دیکھیے سب سے پہلی بات ہے کشمیری کو, جو مقبوضہ کشمیر کے کشمیری ہیں, میں تو ان کے لیے میسیج, کیونکہ باقی تو کوئی لڑ نہیں رہے, سب بیٹھے ہوئے ہیں اپنی عیشیاں زندگیوں میں گزار رہی ہے. ایفرٹ کو چند کے کانشیس لوگ ہیں جو بات کر رہے ہیں, مگر آپ دیکھ لیجیے کہ باقی تو سب کہتے ہیں نا راوی چین ہی چین لکھ رہے ہیں, سب آرام سے بیٹھے ہوئے. تو اصل میں مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے لیے امپورٹنٹ ہے. اس میں 2 فیکٹرز ہیں. ایک فیکٹر یہ کہ مقبوضہ کشمیر میں بھی ایک بہت بڑی کنفیوژن ہے کہ جہاں ان کو بتایا جا رہا ہے, اور ایک بہت بڑا ایک بیانیہ چل رہا ہے, نیریٹو چل رہا ہے کہ آپ اس کو ہیومن رائٹس کا ایشو بنائیں, آپ اس کو اسلام کا ایشو نہ بنائیں. تو ایک بہت بڑا فیکشن اس طرف ٹلٹ کرنا شروع کر دیا ہے کہ ہاں 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 اس کو ہیومن رائٹس, کیونکہ دیکھیں نا ہمارے ساتھ پنڈت بھی رہ رہے ہیں, ہمارے ساتھ ڈوگراز بھی رہ رہے ہیں. محبوبہ مفتی تک کو بھی اب تو یقین آ گیا جب وہ اندر ہوئی ہیں, تب تو ان کا مگر اب سٹینس ایک بھی یہ چینج ہو اس کو نیا دیکھیں جی, وہاں بھی تو لوگ پیسہ لگا رہے ہو کام کرتے ہیں نا, وہاں بھی تو ایجنڈا کو فالو کر, اگر پاکستان میں لوگ کر رہے ہیں تو وہاں بھی بہت زیادہ کر رہے ہوں گے. اور جل کے کون کر سکتے ہیں, کون پیسہ لگائے؟ وہی انڈینس را
ان کو آپ کا مطلب ہے کہ وہ وہاں پہ مسلمانوں کے اندر یا یہ ایک فرینڈلی طریقے سے بیانیہ پیش کیا جاتا ہے نا. دیکھیں کوئی بھی میں آپ کے گھر آتی ہوں اور میں آپ سے کہتی ہوں کہ اس طریقے سے آپ پاکستان کے خلاف کام کریں تو آپ میرے ساتھ کبھی نہیں کریں گے. مگر ایک طریقہ ہے میں آپ کے گھر کے قریب آ جاؤں, آپ سے بہت زیادہ اچھے دوستانہ ماحول میں آپ کی بیوی بچوں کے ساتھ ملوں, روزانہ آؤں جاؤں, اور پھر آہستہ آہستہ کر کے یہ بڑا اس کا کام ہے. یہ ٹیکنیکل چیز ہے. میں اپنے والد سے پوچھا تھا یہ کیسے ہوتے ہیں. یہ باقاعدہ ہینڈلرز ہوتے ہیں جو اس کے بات کو بالکل آنکھ بند کر کے لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں. تو اس کی ضروریات کا بھی خیال کرتے ہیں, اس کی جو شوق ہیں, جو غلط شوق ہے ان کو بھی پورا کرتے ہیں. یعنی کہ ہر قسم کے کام میں ان کی مدد کرتے ہیں, تو وہ پھر ان کی بات سنتے ہیں. تو اسی طرح ہر جگہ ایسے لوگ ایکسپوزڈ ہیں. تو وہاں بھی ایک بہت بڑا بیانیہ چل رہا ہے کہ جی آپ اس کو ہیومن رائٹس کا کر دیں. دوسرا ہے ایک وجہ, بہت سارے لوگ ہیں جو اس بات کو سمجھ چکے ہیں, اور وہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے جھنڈے میں بھی دفن ہو رہے ہیں, جو کہہ رہے ہیں کہ جی 2 نیشن تھیوری ویلیڈیٹ ہو گئی ہے, اور اس طرح بھی ہے. تو یہ 2 تھاٹ پروسیسز چل رہے ہیں. اب میں پہلا پروسیس میں تو سب کو پتہ ہی ہے کہ انڈیا کی وجہ سے لوگوں کو ریالٹی اور سمجھ آ گئی ہے, اور اب کشمیری قیادت بھی چونکہ ساری جیل میں بند ہے تو لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ اس کا کیا ہے. مگر جو ہندو پنڈت والا اور یہ جو قصہ ہے نا, یہ میں اس کے لیے بہت خود بھی ڈسٹربڈ ہوں. وجہ یہ کہ یہ دیکھیں یہ ایسی بات کر رہے ہیں, یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم کشمیری پنڈت چونکہ وہ ہرٹ نہ ہو جاتے. میں نے ان کو کہا کہ آپ مجھے بتایا کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کا جھگڑا ہے کہ بھئی ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں. تو ابھی 16 جولائی کو لسٹ نکلی ہے برٹن میں ایف سی او یعنی کہ فورن کامن ویلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے 30 ممالک کا نام ہے اس میں جن کے اندر ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں, اور آپ یقین کریں گے اس میں انڈیا کا نام نہیں ہے. جبکہ 11 لاکھ کشمیری اس وقت انگلینڈ میں رہ رہے ہیں, 11 لاکھ سے بھی اوپر ہیں, اور 1241 ان کی آرگنائزیشنز رجسٹرڈ ہیں, اور انہوں نے وہاں ریلیاں نکالی ہیں, جلوس نکالے ہیں. انہوں نے کیا نہیں کیا ہیومن رائٹس کے, بلکہ مختلف اداروں میں کام بھی کر رہے ہیں, نوکریاں کر رہے ہیں, مگر رزلٹ کیا نکلا؟ زیرو. بیکاز ہیومن رائٹس کو انہوں نے ایز اے ایک ٹیکنیکل ورڈ کوائن کر لیا ہے جس کو ہر ایک جب دل چاہتا استعمال کرتے ہیں, جب دل چاہتا نہیں استعمال کرتے. تو اینڈ آف دا ڈے سچویشن کیا آئے گی؟ اینڈ آف دا ڈے مسئلہ یہ آئے گا کہ جب ہیومن رائٹس کا ایشو ہے نہیں, آپ ہیومن رائٹس کو نظر ہی نہیں آ رہا, اس کا مطلب ان کا ایشو نہیں ہے. اور پنڈت اور ڈوگرا کو تو کوئی ہاتھ ہی نہیں لگا رہا, تو مارا کون جا رہا ہے؟ مارا تو مسلمان جا رہا ہے. اس کے لیے وہ تو اس چیز کو کلیئر کرنا بھی ضروری ہے. تو میں مقبوضہ کشمیر کے کشمیریوں کو پیغام دینا چاہتی ہوں کہ برائے کرم آپ یہ سمجھ لیں کہ آج آپ کو جو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, آپ مسلمان ہیں. مسلمان کسی کو قبول نہیں ہے, اور میں نے پہلے بتایا ہے کہ کیوں نہیں قبول, کیونکہ ہم اللہ کے ڈیوائن لا کو مانتے ہوئے اللہ کا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو بات بھی آج دنیا میں رائج ہے ہم اس کے بالکل اپوزٹ بات کرتے ہیں. اس لیے ہم کسی کو قابل قبول نہیں ہے, ہم کسی کے ساتھ مل کے نہیں بیٹھ سکتے, کیونکہ ہمارے پاس جو اللہ کا دیا ہوا میسج ہے وہ باقی لوگوں کے خواہشات کے عین برعکس ہے. اس لیے آپ اپنے آپ کو سمجھ لیں, اور اس کا حل جو ایسے آپ نے کہا حل صرف جہاد میں, کیونکہ جب بھی جہاد آپ نہیں کریں گے ٹیبل ٹاک سے کون سے ملک آزاد ہوئے ہیں؟ میں نے نہیں دیکھا. آج آزاد کشمیر کا جو رقبہ ہمارے پاس ہے یہ بھی جہاد سے آزاد کیا گیا. تو جہاد کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے اس کا. جہاد کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. ناظرین آپ نے دیکھا عظمیٰ گل صاحبہ نے کہا کہ کشمیر کا مسئلہ صرف جہاد ہے. آپ ویتنام کو دیکھیں, انہوں نے بھی اپنے ملک کے لیے جو ہے وہ جہاد کیا. آپ دیکھیے کہ دنیا کے اندر اور بھی بہت سارے ملک ایسے ہیں جنہوں نے اپنی آزادی کے لیے جو ہے وہ لڑائی کی, لڑے دشمن کے ساتھ جو ہے, اور ان کے سامنے جو ہے وہ سینہ سپر ہو گئے, اور پھر تاریخ نے جو ہے ان کو آزادی ضرور دی. اس کے ساتھ ہی میں عظمیٰ گل صاحبہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت مہربانی, آپ نے اپنا قیمتی وقت سے ہمیں وقت دیا. ناظرین JNN کے اس پروگرام سے مجھے احمد صغیر کو اور باقی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.